ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرفر کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باز نفوس قدسیہ خاص صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں یا مجاہدین اسلام شہدائے اسلام ہوں یا صوفیاء اعظام بزرگان دین ہوں یا اساتذہ اعظام. اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جو رمضان المبارک کا ابتدائی جمعۃ المبارک تھا ہم گفتگو کر رہے تھے وزن اعمال کے حوالہ سے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام جو ترازو قائم کرے گا اس ترازو میں کس کا وزن کیا جائے گا اور وزن کا معیار کیا ہوگا. وزن اعمال کے حوالہ سے
حضرات، جس عمل کی بدولت نامہ اعمال میں انسان کا وزن کیا جاتا ہے اور اللہ کے میدان میں کہ جس میں اعمال کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامران ہوتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز اپنا وہ میدان قائم کرے گا، اپنا وہ ترازو لگائے گا، اور اپنے اس میدان اور ترازو میں جس چیز کا وہ چاہے گا وزن کرے گا، جس چیز کا وہ چاہے گا وزن کرے گا، اور پھر اسی وزن کے پر فیصلہ کیا جائے گا، اسی ترازو کے وزن کی بدولت انسان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا حقدار ہے۔ حضرات، وزن اعمال کے حوالہ سے چند ایک باتیں آپ کے ہوش گزار کرنے کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق بھی عرض کیا تھا کہ یہ اتنا بھاری وزن ہے، یہ اتنا اہمیت کا حامل وزن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کے اس میدان، اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، دنیا وما فیہا کا وزن کم ہو جائے گا اور اس کلمہ توحید کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا اس کلمہ کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کلمے کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے 1,24,000 کے قریب انبیاء جو مبعوث فرمائے، تمام کے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف یہی ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے وعدہ کیے ہوئے اشرف المخلوقات، اللہ کے نائب اور حضرت انسان کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کے حقیقی اللہ کی بندگی کی طرف لے جانا، تمام کے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور حضرات، یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس ترازو میں، اس میدان میں انسان کے اعمال تو تولے گا ہی، انسان کے اعمال کا وزن تو کیا ہی جائے گا، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا وزن بھی کیا جائے گا، انسان کے اپنے وجود کا وزن بھی کیا جائے گا، انسان کو بھی تولا جائے گا اس ترازو میں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب اللہ کا وہ میدان قائم ہوگا، ترازو میں وزن کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو بھاری بھرکم ہوگا، دیو قامت ہوگا، بھاری بھرکم ہوگا۔ حضرات، بھاری جسم ہونے کے باوجود، طویل قامت ہونے کے باوجود اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ حضرات، مچھر کا کتنا وزن ہوتا ہے یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک مچھر کا کتنا وزن ہوتا ہے، اور پھر مچھر کے پر کا کتنا وزن ہوگا؟ اس پر کے وزن کے برابر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس دیو قامت اور بھاری برکم وجود والے شخص کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا۔
اتنا ہلکا ہوگا؟ کیوں حضرات؟ اپنے اعمال کی بدولت، اپنے اعمال کی بدولت اس کا وزن ہلکا ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جانثاروں کے ساتھ باہر تھے، مدینہ کی بستی سے باہر تھے، شاید کوئی جہاد کا سفر تھا۔ اتنے میں ایک مقام پہ پڑاؤ ہوتا ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات کون عبداللہ ابن مسعود؟ وہ عبداللہ ابن مسعود کہ جس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کہ جن کا امتیازی وصف یہ ہے، کہ جن کی امتیازی شان یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات کا شان نزول پتہ تھا۔ یہ ان کا امتیازی وصف ہے۔ واحد وہ صحابی ہے کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات کا شان نزول پتہ تھا کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، کس موقع کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، کس کی بدولت نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وہ مفسر قرآن صحابی حضرت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ کیا تھے؟ وجود ان کا کیسا تھا؟ دبلا پتلا وجود تھا، دبلے پتلے وجود کے حامل تھے۔ درخت پہ چڑھ جاتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مسواک توڑنے کے لیے۔ اور جب اوپر چڑھائی پہ جاتے ہیں، درخت کی ٹہنیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، انسانوں کے باقی اپنے ساتھیوں کے وجود سے اوپر ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں نظر آتی ہیں، ٹانگیں نظر آ جاتی ہے۔ اور وہ پتلی سی ٹانگیں ہیں، پتلی سی ٹانگیں ہیں، جیسا کہ عرض کیا وہ دبلے پتلے وجود کے حامل تھے۔ پتلی سی ٹانگوں کے دیکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسکرا دیتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ صحابہ کرام سے فرمایا کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ بتلایا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے صحابی عبداللہ کی ٹانگوں کی طرف دیکھ کے ہنس رہے ہیں، پتلی ٹانگیں ہیں، دبلے پتلے وجود کا حامل ہے، اور یہ جہاد کرے گا، یہ لڑے گا، یہ جنگ کرے گا، یہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، یہ جنگ کرنے کے قابل ہے، یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے، دبلا وجود ہے، پتلا وجود ہے، اور سوٹیوں کی طرح ٹانگیں ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پہ تاریخی کلمہ ارشاد فرمایا تھا، ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے روز اللہ کے میدان میں عبداللہ ابن مسعود کی یہی پتلی سی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ حضرات یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، فضیلت، مقام کیوں ہے؟ اعمال کی بدولت، نیکیوں کی بدولت، طرز حیات کی بدولت، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع کی بدولت۔ اسی طرح حضرات وزن اعمال کے حوالے سے چند ایک اور باتیں گوشگزار کر کے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ وزن اعمال کے وہ اعمال کے جن کی بدولت انسان کا وزن ترازو میں بڑھ جائے گا، اللہ کے قائم کردہ میدان میں بڑھ جائے گا، اور انسان اللہ کی جنتوں کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا۔ حضرات مختصر سے چند ایک وہ اعمال سماعت فرما لیجئے۔ ایک پہلی بات
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان کہ جس کو زبان سے ادا کرنا انتہائی آسان ہے، زبان سے ان کی ادائیگی انتہائی آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور اللہ کے قائم کردہ ترازو میں ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے کہ اللہ کی پاکی کو بیان کیا گیا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ حضرات یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ لفظ سبحان اللہ اتنا بھاری وزن ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے اس میدان، اللہ کے اس آدھے میدان کو بھر دیتا ہے۔ لفظ سبحان اللہ، سبحان اللہ اتنا ثقیل لفظ ہے، اتنا بھاری لفظ ہے کہ آدھے ترازو کو وہ بھر دیتا ہے، اور لفظ الحمدللہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ پورے ترازو کو یہ بھر دیتا ہے۔ حضرات اسی طرح چار کلمے آسان سے، چار کلمے یا چار کلمات کہہ لیں آپ، چار الفاظ کہہ لیں آپ، فضیلت میں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، عظمت ان کی کیا ہے، شان ان کی کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں جاتے ہیں، گھر سے اٹھتے ہیں، اماں جویریہ کے گھر سے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار کیے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی سیر کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، اور سیر کر کے دیر کے بعد وہ گھر آتے ہیں، دن چڑھے گھر آتے ہیں۔ جب گئے تھے رات کا اندھیرا تھا، فجر تھی، سناٹا تھا، جب واپس آئے دن روشن ہو چکا ہے، اندھیرا چھٹ چکا ہے، اندھیرا ختم ہو چکا ہے، اور کیا دیکھا ہے؟ حضرت اماں جویریہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہے، تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہے، مصلی پہ بیٹھی ہیں، تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے زوجہ محترمہ سے پوچھا، جویریہ کب کی تلاوت کر رہی ہو؟ بتلایا، عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر جب سے نماز ادا کی ہے، جب سے آپ نماز پڑھنے گئے ہیں، میں نے بھی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنی تلاوت کر لی ہے، اتنی تلاوت کر لی ہے کہ اندھیرا ہی چھٹ گیا ہے، تاریکی ختم ہو گئی ہے، دن روشن ہو گیا ہے، اور تمہاری تلاوت ابھی ختم نہیں، لیکن جتنا تم نے ثواب اتنی تلاوت سے کیا ہے، جتنا ثواب تو نے اتنی تلاوت سے حاصل کیا ہے، میں نے وہ ثواب، اتنا ثواب 4 کلمات ادا کر کے حاصل کر لیا۔ میں نے 4 کلمات ادا کیے اور اللہ نے مجھے اتنا ثواب عطا فرمایا کہ جتنا ثواب صبح سے لے کے اب تک تجھے تلاوت قرآن کی بدولت ملا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ حضرات یہ 4 بول، ان میں بھی اللہ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے، ان میں بھی شرک کی نفی کی گئی ہے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ان 4 کلمات کی بدولت قرآن مجید کی اتنی تلاوت کرنے کے بعد جتنا ثواب ہے 4 کلمات کا اتنا ثواب۔ اسی طرح ایک اور عمل کہ جو وزن اعمال میں، جو میدان میں انسان کے اعمال کا وزن بڑھائے گا، حضرات سماعت فرمائیے، 5 نمازوں کے بعد اور سوتے وقت کے اذکار، 5 نمازوں کے بعد اور سوتے وقت کے اذکار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان 2 عادتوں کو اپنا لے گا، تواتر کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، برابری کے ساتھ ان پہ کی ادائیگی کرتا رہے گا، وہ ضرور ضرور جنت میں جائے گا۔ اور وہ انتہائی آسان سے کلمات ہیں، خصلتان او خلتان، حدیث کے الفاظ خصلتان او خلتان لا یحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، 2 عادتیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان تسلسل کے ساتھ ادا کرتا رہے، 2 امور ایسے ہیں، 2 کام ایسے ہیں کہ جن کو انسان برابری کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ادا کرتا رہے، الا دخل الجنہ، تو وہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہما یسیر، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ 2 کام، وہ 2 عادتیں، ہما یسیر، انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، وَيَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، اور ان پہ عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آسان ترین یہ کام ہے لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرات وہ کون سے ہیں؟ ایک، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا۔ ایک تو تسبیح وہ ہے جو 33 مرتبہ کی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کے ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد 5 نمازوں میں 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس طرح یہ ایک دن میں 5 بار ادا کرنے سے 150 نیکیاں ہو جائے گی، اور اللہ کے میدان میں 10 گنا ثواب ہے، 1500 نیکیاں اللہ کے میدان میں شامل ہو جائے گی۔ اور اس طرح اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوتے وقت کی تسبیح وہ کون سی ہے؟ جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، وہی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ حضرات یہ کتنا کا مشکل کام ہے۔ نماز کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے ہم 33 مرتبہ والی تسبیح بھی ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس حدیث پہ بھی کہ صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے، جنت کا حقدار انسان ٹھہر جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کس وجہ سے ارشاد فرمایا تھا؟ آسان تو ہے، ہما یسیر وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، ہے تو یہ آسان سی تسبیحات، لیکن ان پہ عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ حضرات آج ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم نے اپنی اتنی زندگی گزار لی ہے، اتنی نمازیں ادا کر لی ہے، کس نماز کے بعد ہم نے 10 مرتبہ یہ تسبیح کی ہے۔ ہمیں خود کا احتساب کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ بھی سو جاتے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، خود احتسابی تو کیجئے کہ کتنی بار سونے سے پہلے ہم نے تسبیح ادا کی ہے، سبحان اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے، اللہ اکبر کی تسبیح
دن میں 2 بار سونے کے باوجود ہم نے کتنی بار کی ہے اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی حضرات؟ یہ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول یہ آسان تسبیح تو ہے لیکن ان پہ عمل کرنے والے اتنے تھوڑے کیوں ہوں گے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز ادا کرو گے نماز کے دوران ہی تمہارے پاس شیطان آئے گا اور شیطان تمہیں کوئی تمہارا ضروری کام یاد دلا دے گا، اس کام کی بدولت تم جلدی میں پڑھو گے، نماز ادا کرتے ہی تم اٹھ کے فوراً چلے جاؤ گے، تسبیحات کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح جب تم سونے کے لیے لیٹو گے اور یہ تسبیحات تم کرنا چاہو، سونے کے لیے تم لیٹو گے، ساتھ ہی شیطان تمہارے پاس آ جائے گا اور شیطان تمہیں بہلا دے گا، بہکا دے گا اور تم بھول جاؤ گے اپنے ہی معمولات کے مطابق تم روٹین میں آ کے سو جاؤ گے، ان تسبیحات کا بھول جاؤ گے۔ حضرات آج ہوتا بھی ایسا ہی ہے، آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد ہم فوراً اٹھ کے باتنے کی کرتے ہیں، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے کاروبار کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنی تجارتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے امور کو نپٹانا ہوتا ہے، اور پھر جب سونے کا وقت آتا ہے، آج کل تو بیڑا ہی غرق اس موبائل نے کر دیا ہے۔ تسبیحات ہم نے کیا کرنی ہے، سوتے وقت اللہ کا ذکر ہم نے کیا کرنا ہے، موبائل استعمال کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں، کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اذکار نہیں ہے۔ حضرات یہ مومنانہ شیوا نہیں ہے، یہ مومنانہ وطیرہ نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے، مومن کی شان یہ ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرے، اور ان تسبیحات کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہے، اسی طرح رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کے بنا رمضان کی فضیلت نہیں ہے، رمضان کے بنا قرآن کی فضیلت نہیں ہے، رمضان اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے۔ روزہ آپ نے رکھا ہے، قیام اللیل کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، قرآن کی تلاوت آپ کو کرنا ہوگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم نے بلا شبہ آپ کی طرف ثقیل بھاری کلمات، بھاری بول القاء کیے ہیں۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں سے ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، اتنے بھاری کلمات آپ کی طرف القاء کیے ہیں کہ ان کی اتنی اہمیت ہے، ان کی اتنی شان ہے، ان کا اتنا وزن ہے کہ اللہ کے ترازو پہ وہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت، چاروں کل کی تلاوت، حضرات یہ عام روٹین میں بھی اور خاص کر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، روزے کی کیفیت میں کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پورے قرآن کا ورد رمضان المبارک میں بالاہتمام کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ قرآن کے ایک ایک حرف کی اتنی فضیلت، اتنی شان ہے، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم نے آپ کی طرف اتنے بھاری، اتنے ثقیل اقوال القاء کیے ہیں، اتنے ثقیل ہے کہ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، ایک لفظ کی 10 نیکیاں نہیں، ایک حرف کی 10 نیکی ہے۔ الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے۔ الف لام میم ادا کرنے سے آپ کو 1 یا 10 نیکیاں نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو 30 نیکیاں ملے گی۔ اتنی فضیلت والے یہ کلمات قرآن مجید فرقان حمید کے رمضان المبارک کے لمحات کو، رمضان المبارک کی گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجیے اور مختصراً سماعت فرمائیے۔ دوسرا عمل جو اللہ کے میدان میں انسان کے اعمال وزن اعمال کا سبب بنتا ہے،
وہ صدقہ و خیرات ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا، خلوص نیت کے ساتھ کیا ہوا صدقہ اور دائیں ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو انتہائی محبوب ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا کیا ہوا صدقہ اللہ ذوالجلال والاکرام اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا، اللہ اس ایک ٹکڑے کو آپ کے اخلاص کی بدولت، آپ کی محبت کی بدولت اتنے اہتمام کے ساتھ پالتا ہے، اتنی محبت کے ساتھ پالتا ہے، جس محبت کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ تم لوگ بھیڑ یا بکری کے بچے کو پالتے ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام کھجور کے اسے ایک ٹکڑے کو پالتا چلا جاتا ہے، یہاں تلک کہ وہ میدان میں بھاری ہو جاتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی ہی گناہ کیوں نہ ہو، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا گناہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے 60 سالہ زندگی گزاری، 60 سالہ زندگی اپنی سن شعور کو پہنچ کے 60 سالہ زندگی اللہ کے عبادت و ریاضت میں گزار ڈالی، اور ان 60 سالہ عبادت کے بعد 6 راتیں اس نے ایسی گزاری ہے کہ جس میں وہ بدکاری کرتا رہا ہے، میدان میں اس کو تولا جاتا ہے۔ 6 راتوں کی بدکاری 60 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ جب ضائع ہوگی 60 سال کی عبادت، وہ جہنم کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں کو فرمایا، رک جاؤ، اس کا اور عمل بھی دیکھو۔ دیکھا گیا، مرنے سے پہلے 60 سال کی عبادت کی، 6 رات کی بدکاری کی، اس کے بعد اسے احساس ندامت ہوا، احساس جرم ہوا، ندامت میں مبتلا ہوا، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، مسجد میں آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، آنے سے پہلے کھانا کھاتا ہے، اور وہ کھانا کیا؟ وہی ایک روٹی اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک روٹی جو اس نے آخری وقت میں کھانی تھی وہ بھی کھا بھی نہیں سکا، اس کے باوجود وہ بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک روٹی جو اس کا کل اثاثہ تھا، احساس ندامت ہونے کے بعد، 6 راتوں کی بدکاری کے بعد، ندامت ہونے کے بعد، وہ اللہ سے معافی مانگنے جب آنے لگا، کھانا کھانے لگا تھا، ایک ہی روٹی اس کے پاس اس وقت تھی، کھانا کھانے لگا، دروازے پہ دستک ہوئی، سائل آیا، روٹی مانگی، اپنی آدھی روٹی اسے دے دی، انکار نہیں کیا، پورا کل اثاثہ ایک روٹی تھی اور آدھی روٹی اس کو دے دی، واپس چلا گیا۔ وہ واپس اندر آتے ہیں، دوبارہ کھانے لگتا ہے، پھر دستک ہوتی ہے، دوسرا فقیر آتا ہے، وہ بھی روٹی مانگتا ہے، یہ جو آدھی پڑی تھی اس نے وہ آدھی بھی اس کو دے دی، خود بھوکا رہ گیا۔ یہ ایک ہی روٹی تھی، کل اثاثہ اس کا ایک روٹی تھی، وہ پورے کا پورا اثاثہ اس نے اللہ کے رستے میں لوٹا دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اس ایک روٹی کے لاؤ ترازو میں تولو، اس کا وزن کیا جائے۔ اور جب وزن کیا، حضرات 60 سال کی عبادت اس کی ضائع ہو گئی، 60 سال کی ریاضت اس کی ضائع ہو گئی، اور جب وزن کیا تو ایک روٹی وہ بھاری ہو جاتی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو جنت کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ حضرات، یہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا یا روٹی ایک یہ اتنی فضیلت کیوں لیتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اخلاص کی بدولت صدقہ کیا ہے، اخلاص کی بدولت دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے ارادوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، اور ہر عمل میں اخلاص پیدا کیجئے۔ رمضان المبارک کی عبادت کو اور رمضان المبارک کے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے آگے بڑھیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق استوار کیجئے، ذکر و اذکار کی کثرت کیجئے، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے صدقہ و خیرات کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔